نماز کے بعد کے اذکار، ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے۔ نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ نماز کے بعد استغفار کرنے، استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا، غلطی معاف کر کے۔ نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ استغفار کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہی پڑھتے اللہم انت السلام آخر تک۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 بار۔ حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وارد سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ یہ پیغمبروں کی دعا ہے نا جو عرفہ کے دن سب پیغمبروں نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 5ویں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد۔ ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ 6ٹھی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی ہے؟ بازار جاتے ہوئے، کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب جو بازار میں یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ دیکھ لیں 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع۔ 7ویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس میں سے کچھ دعائیں ایاک نستعین میں بھی ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار کا کارڈ بھی موجود ہے الگ سے، اس میں دعائیں کی۔ پھر تحلیل کے کلمات، اس کے بعد تسبیحات 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب تک سب سے زیادہ دعا کون سی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، سوچیے آپ یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، 10 دفعہ تو صبح کہ اور انسان شام کے کسی بعد کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہے۔ 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں کام نہیں کرتا، یا جو کمٹمنٹ کرنے اور والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے کہ روزانہ کیا جائے، تو یہ اس میں ادومہ ہے، دوام سے کیا جائے، مثال ہے۔ اللہ کی کوئی مجبوری اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تھی 2 منٹ میں، کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ بنیادی طور پر بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہے۔ پابندی کی عہد شکنی ہے۔
اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے. تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے یعنی ساری نمازوں مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں. اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. رات کو جو سوتے ہوئے پڑھی جاتے تسبیحات فاطمہ سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے. ہوتا تو یہی مجید میں حقیقت ہے. آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جو ہے کچھ مشکل نہیں، اور دائیں ہاتھ پہ صرف کیسے پڑھیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اوپر سے اب نیچے اہل ایمان کون ہے؟ سبحان اللہ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، اور پھر سبحان کیونکہ اللہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ہم دو ہاتھوں پہ الگ الگ پڑھتے ہیں اور بایاں ہاتھ میں لگاتے ہیں. تو اس سے افضل کیا ایک ہی ہاتھ پر 33 بار پڑھیں، اور جب یہ پورا ایک ہاتھ اوپر نیچے دونوں طرف ہو جائے تو یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا آپ جائے کر گا کے کہ دیکھیے تم نے بہت آسان ہے. فلاں شروع میں جب مجھے پتا چلا کیوں نہیں کہ ایک ہاتھ پہ پڑھنا ہے کیوں نہیں پورا کیا، بڑی پریشانی میں عہد تو پورا ہر وقت کرنا کنفیوز ہی تقویٰ رہوں کی علامت کہ ہے. کتنا پڑا سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین. کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے اچھے تو طریقے سے یقیناً ادب اللہ آداب کے تقوی ساتھ اختیار اپنے کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اچانک میری نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی، عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد آسان ہو گیا اور بڑے سکون سے پڑھا جاتا ہے. اس میں جہاں سے مرضی ایمان شروع کرے، نہیں جیسے آپ کا جس طریقہ میں میرا امانت طریقہ چونکہ نہیں، یہاں سے اس شروع میں کرنے کا تھا تو ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی یہاں سے نہیں. ایسے پھر ایسے پھر ایسے یعنی پھر جو ایسے اپنے وعدے کو نہیں وہ پھر نبھاتا مجھے جھنجٹ لگتا ہے اس کا گویا کیونکہ دین ہی انگلیاں بھی نہیں، مستنطقات ہیں وہ قیامت ناقابل کے دن اعتبار بولیں بندہ گی. ہے. اور وہ 25 مشہور بار حدیث جس میں تسبیحات عہد پڑھنا شکنی یہ بھی کو جائز ہے. منافقت کی علامت بتایا گیا آیت ہے، آپ الکرسی سب جانتے ہیں. جنت میں جانے کا عبداللہ راستہ. ابن عمر رضی رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ عنہما سے وسلم نے فرمایا کہ جو نبی شخص صلی اللہ علیہ ہر وسلم نے فرض فرمایا نماز کے بعد آیت جس شخص الکرسی میں پڑھے 4 باتیں اس ہوں گی کو موت وہ کے پکا علاوہ منافق کوئی ہے. چیز جنت میں اور جانے منافق سے کا نہیں انجام روک سب کو سکتی. معلوم ہے. سبحان وہ اللہ. جس میں یعنی نماز پڑھی، 4 میں نماز سے کے کوئی بعد ایک خصلت آیت ہوگی، الکرسی پڑھ کے آپ اس میں دیکھیے کتنی نفاق دیر کی لگتی ایک ہے، خصلت شاید ہوگی ہارڈلی جب منٹ بھی تک نہ اس کو لگتا. چھوڑ نہ دے. اور یہ سب یعنی سے اس کے افضل اندر بھی آیت منافقت ہے. ہے ابو ذر غفاری جب تک کہتے ہیں وہ کہ میں اس مسجد بات حرام کو میں داخل چھوڑے ہوا نہیں. اور رسول اللہ نمبر صلی 1 اللہ جب علیہ وسلم کو امانت دی اکیلے جائے دیکھ کر تو آپ کے خیانت پاس کرے. آ کر بیٹھ گیا. نمبر میں نے 2 کہا یا جب رسول بات اللہ کرے تو کون جھوٹ سی آیت بولے. سب سے افضل ہے نمبر جو آپ 3 پر جب نازل وعدہ ہوئی؟ کرے آپ تو نے وعدہ فرمایا آیت خلافی کرے. الکرسی. کرسی اور کے نمبر مقابلے 4 میں جب 7 جھگڑا کرے آسمان تو اس گالی طرح جیسے گلوچ کرے، بیابان زمین میں یعنی کوئی چھلا abuse پہ پڑا اتر ہوا. آئے. اور پھر تو کرسی اس کے لیے مقابلے یہ میں بہت عرش ہی کا حجم خطرناک بات اس ہے، یہ طرح ہے جیسے معمولی اس چیز چھلے کے نہیں ہے. مقابلے میں بیابان کا اور وجود. اب دیکھیے قرآن کہ کریم میں اگر ہم سب سے عظیم آیت یہ ہے چاہتے ہیں جو کہ آپ ہم نے ابی دعویٰ ابن کریں، کعب سے پوچھا یعنی تھا دعویٰ کا کام تو کریں، انہوں نے جب جواب دیا لوگوں تو آپ کو نے فرمایا اسلام کی کہ دعوت دیں. ابو المنذر تمہیں تو علم بعض اوقات مبارک وہ ہو. زبانیں اس کے قال پڑھنے سے ہوتی ہے، بعض محافظ اوقات آ جاتا ہے، زبانیں حال شیطان سے قریب ہوتی بھی ہے. نہیں پٹکتا. زبانیں قال سے جنات کیا سے ہوتی ہے بچانے کہ آپ والی منہ آیت سے ہے بول یہ. کے کسی کو وہ کہیں آیت کہ سورۃ آپ البقرہ میں یہ ہے، کام اسے کوئی کریں، شام کو لا پڑھے الہ گا تو الا صبح اللہ تک پڑھ پناہ لیں، میں رہے گا، جو یا یہ صبح دین پڑھے کی گا طرف آ جائیں، شام یا تک ہم یہ سے پناہ میں سیکھ رہے لیں. گا، یعنی جنات سے. اور ایک ہوتا ہے معوذات، زبانیں سورۃ عمل، الاخلاص، زبانیں سورۃ حال جس الفلق، کو کہتے ہیں سورۃ الناس، کہ یہ انسان بھی ایک اپنے ایک بار عمل سے پڑھنا ہوتا ثابت ہے کرے کہ نماز وہ کے ایک اذکار. دیندار عقبہ شخص ہے. بن عامر کہتے ہیں اور کہ دیندار رسول شخص اللہ کون صلی ہوتا اللہ ہے؟ علیہ وسلم نے جو مجھے اپنے حکم وعدے دیا تھا نبھاتا ہے، کہ میں ہر جو اپنے نماز کے وعدے بعد پورے کرتا ہے. معوذات پڑھا اور کروں. وعدہ ہر جو پورا نماز نہ کے کرے بعد اس کا کوئی معوذات اعتبار پڑھا نہیں کروں. ہوتا. اور معوذات اسی کی لیے فضیلت کیا ہے؟ لوگوں کے ان کی درمیان مثل جو ریلیشن پچھلی شپ ہے کتب میں کوئی وہ صورت نہیں. بگڑ یہ اتنی جاتے ہیں افضل صورتیں ہیں. وعدے پورے رسول نہ اللہ کرنے صلی کی اللہ علیہ وجہ سے. وسلم نے فرمایا اے عقبہ عبد بن الرحمن عامر بن کیا میں ابزہ تمہیں ایسی کہتے ہیں صورتیں نہ سکھاؤں کہ جو نہ داؤد تورات نے میں روایت نازل ہوئی، کیا نہ کہ زبور جب میں تم اور نہ اپنے انجیل ساتھی میں سے اور نہ ان وعدہ جیسی کرو فرقان میں تو ہیں، جو تم وعدہ پر کرو ایک پورا رات کرو. بھی ایسی نہ آئے اگر کہ ایسا تم ان نہیں کو نہ کرو پڑھو. گے تو تمہارے جیسے اور کہتے اس ہیں کے نا ایک دن بھی درمیان نہ آئے، عداوت جیسے ڈال دی عربی جائے میں گی. کہتے ہیں ایک رات بھی یعنی نہ اگر گزری. تم کسی سے رسول وعدہ اللہ کرتے صلی ہو اللہ اور علیہ اس کو وسلم پورا نے نہیں فرمایا کرتے تم نہیں تو دیکھتے آپس کہ میں آج کی دشمنی رات پیدا ہو ایسی جائے گی، آیات نفرت اتری پیدا ہیں ہو جائے گی. کہ ان کی تو طرح چھوٹے کبھی چھوٹے دیکھی وعدوں نہیں سے لے گئی. کر جیسے اور وہ بچوں ہیں سے ہی آپ قل اعوذ دیکھیں برب معاملہ الفلق کرنا. اور قل اعوذ تو بعض برب اوقات
تھا، ہم بچوں سے کہتے انتہائی ہیں بلیغ صورتیں، تم اتنے مارکس سب لے سے آؤ تو افضل تمہیں یہ لے تعوذ کر ہے دیں گے، یہ۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے۔ بچہ اپنی نظر کمٹمنٹ بد پوری سے کر لیتا ہے کفایت تو ماں کرنے باپ والے بہانے کلمات بنانا ہیں، یعنی شروع اگر کر کسی دیتے کو ہیں۔ ڈر ہو کہ اس کو تو اس نظر سے لگے گی بچے کے دل میں یا ماں لگ باپ چکی ہو کی تو اس طرف کے علاج نفرت کے لیے آتی بھی ہے
ابو سعید سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کے نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ معوذتین نازل ہوئی. پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا. نمبر 11 ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.